The report of the Standing Committee on the issue of the National Assembly Employees Housing Society stand presented. Sheikh Waqas Akram Sahib. Rahim. I wish to move that the report of the Standing Committee on House and Library on the issue of National Assembly Secretariat Employees Cooperating Housing Society Islamabad as presented motion number 1 is I think yours. I wish to move that under sub-rules 1 and 3 of the Rules 237 of Rules and Procedures and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the report of the Standing Committee on House and Library on the issue of the National Assembly Secretariat Employees Cooperative Housing Society Islamabad as presented to the National Assembly today be taken into consideration and it should be discussed. Ji, agar aap now put the motion to the House, the question is that the motion as moved may be adopted. All those in favor of it may say aye. All those may say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Waqas Sahab, ji, Chaudhry Nisar Ali. اگر آپ تھوڑا سا اس کے جی شیخ وقاص اکرم صاحب. میں سر اگر مجھے 10-15 منٹ دیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلے تو میں جمعہ نماز کے ٹائم پہ ذرا تھوڑا بریف. میں سر آئی اونلی ٹیک 5 or 10 minutes. میں چند چیزیں ہیں سر جو آج میں ہاؤس کے جی علم میں لانا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ لیبر منسٹر جی اگر سر ہاؤس اینڈ آرڈر کروا دیں تو. جی خورشید شاہ صاحب جی. جی خورشید شاہ صاحب جی. یہ ہو گیا ہے پٹ ہو گیا پٹ ہو گیا. آپ فیصلہ کر لیں. چلو 5 منٹ کے لوگوں کو وہ کر لیں پھر اس کے بعد ہم دوسرا ایجنڈا لے لیتے ہیں. جی جی شیخ وقاص صاحب جی. سر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید ایجنڈا بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اٹ پرٹینز ٹو دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. ہم یہاں پہ روز اسکینڈلز جو ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں جو حکومت سے متعلقہ ہے, پچھلی حکومتوں سے متعلقہ ہے. ہم ایسے اداروں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں لوگوں نے پیسے کھائے ہیں. ہم ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں انہوں نے غریب لوگوں کے خون کو چوسا ہے. مگر آج اس کی اہمیت اور اس کی ریلیونس تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ یہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے متعلقہ ہے اور میرے خیال میں اسی لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. سر یہ بڑا ایک اہم ٹاسک تھا جو آپ نے ہمارے حوالے کیا اور ہم نے 6 ماہ کے عرصے میں بڑی محنت سے, بڑی ایمانداری سے اور پورے پاکستان میں درجنوں لوگوں سے دشمنی لینے کے بعد ہم نے یہ رپورٹ مکمل کی ہے. کوئی میں نام نہیں لینا چاہوں گا, طرح طرح کے تھریٹس موجود تھے, طرح طرح کے پولیٹیکل پریشرز موجود تھے. سرکاری کو بڑا ملازم تھا یا چھوٹا ملازم تھا, سیاسی بڑا تھا یا چھوٹا تھا, ہمیں اپروچ کیا گیا. مختلف لوگوں کے حلقوں میں لوگوں کو جو ہے لے جایا گیا کہ آپ اپنے ایم این ایز کو کہیں کہ وہ اس رپورٹ میں جو ہے وہ سچ نہ لکھیں. اس تمام پریشر کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً, مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ سچ ہے, جو ریکارڈ اویلیبل کیا گیا تھا اور جو انویسٹیگیشن یا جو کراس کویسچننگ کی گئی تھی 6 ماہ کے اندر, اس کی بنیاد پہ جو بیسٹ رپورٹ ہم پیش کر سکتے تھے وہ رپورٹ یہاں پہ موجود ہے. سر افسوس کی بات یہ ہے کہ 80 کی دہائی میں شروع ہونے والی اس نیشنل اسمبلی جس کے 3000 سے زیادہ ممبران تھے, جب آپ نے یہ رپورٹ ہمارے حوالے کی, یہ انکوائری آپ نے ہمارے حوالے کی, تو اس وقت صرف 230 کنال زمین وہاں پہ موجود تھی, حالانکہ 1100 کنال کے لگ بھگ زمین کی پیمنٹ ہو چکی تھی. آج سے 2 سال پہلے 30 کروڑ سے زیادہ روپے کی جو رقم تھی وہ اس کے اکاؤنٹ میں تھی, مگر جب آپ نے اس کو ہمارے حوالے کیا تو صرف 2,30,000 اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھے. جب میں نے اور آپ نے سائٹ کو وزٹ کیا
تو وہاں پہ کچھ نہیں تھا. اور جب ہم نے کاغذات دیکھے تو 9 کروڑ 49 لاکھ روپے کی پیمنٹ جو ہے صرف ڈیولپمنٹ کی مد میں کی گئی تھی. اور آپ کو نہایت حیرانگی ہوگی کہ جس وقت ہم نے اس ڈیولپمنٹ ورک کو ایویلویٹ کرانے کے لیے سی ڈی اے کو دیا تو اس کی قیمت صرف اور صرف 42 لاکھ نکلی. 42 لاکھ روپے کے کام کی 9.5 کروڑ پیمنٹ کی گئی, اور وہ جو ڈیولپر تھا وہ 4 کروڑ روپے کا بل اور لے کے پھر رہا تھا. ایک ایسا کنسلٹنٹ جس نے جس ڈیولپمنٹ یا جس پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا جہاں کچھ نہیں تھا, 74 لاکھ روپے کی پیمنٹ اس کنسلٹنٹ کو کی گئی, جو کہ سی ڈی اے کی رپورٹ کے مطابق ہی واز ناٹ فٹ ٹو بی اے کنسلٹنٹ بیکاز ہی ہیڈ نو ٹاؤن پلاننگ ڈگری. سو وہ ایک انلیگل کنسلٹنٹ ہائر کر کے اس کو پر وزٹ 2 لاکھ روپے جو ہے وہ دیے گئے. اس کے اندر نیشنل اسمبلی کے ملازمین شامل تھے, اس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ شامل تھے, اس میں اسلام آباد کے بڑے مشہور لینڈ گریبرز جو ہیں وہ شامل تھے, اور ان سب کی مرضی سے ان تمام لوگوں نے مل کے یہ ننگی دھڑنگی کرپشن کی ہے, اور اس بے شرمی سے کی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ شاید ہمیں کبھی کوئی پوچھ بھی سکتا ہے, ہمیں کبھی کوئی پکڑ بھی سکتا ہے, اور ہم سے ان غریبوں کے سوالوں کا کوئی جواب بھی مانگ سکتا ہے. اور افسوس سر یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور کہا جاتا رہا کہ نیشنل اسمبلی کا اس میں انٹرسٹ موجود ہے, مگر نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے بھی ہمیں کوئی خاص کوآپریشن نہیں ملی. ہمیں لابیز میں تو یہ کہا جاتا رہا کہ جی آپ کو بڑی دعائیں ملیں گی, مگر دعائیں تو ملی مگر انفارمیشن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ اس سوسائٹی کا کوئی این او سی سی ڈی اے نے نہیں دیا. سرکاری ملازمین اس کو رن کر رہے تھے مگر این او سی سی ڈی اے کی طرف سے نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب این او سی نہیں تھا سی ڈی اے کی طرف سے, تو اس سوسائٹی کو لانچ کرنے کا, ڈیولپر کو 9 کروڑ دینے کا, کنسلٹنٹ کو جو ہے وہ لاکھوں روپے دینے کا, تو کیا بنتا تھا؟ کوئی لے آؤٹ پلان موجود نہیں تھا. 80 کی دہائی سے لے کے آج تک آنے والی جو سوسائٹی ہے اس کا لے آؤٹ پلان ہی نہیں تھا. جس کا لے آؤٹ پلان نہیں ہے, سی ڈی اے کا این او سی نہیں ہے, اس کے اوپر 30 کروڑ سے زائد کی رقم کا غائب ہو جانا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. جو زمینیں خریدی گئیں, اگر اس وقت اس کی ایوریج ریٹ 2.5 لاکھ روپے تھی تو 9 لاکھ روپے کنال میں وہ زمین خریدی گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ